دوستو شاعری میں طرح طرح کے پہلوؤں طرح طرح کی باتیں ہیں۔ شاعری ایک ایسا فن ہے کہ دل سے دل تک پہنچنے کا دنیا میں سب سے آسان راستہ ہے۔ شاعری میں وہ بات کہی جا سکتی ہے جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں کہی جا سکتی۔ شاعری میں وہ کردار بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب پوری دنیا کے قانون ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور پابندی لگا دی جائے تو ایک قانون بنتا ہے، وہ خدا کا قانون ہے اور شاعری کا قانون ہے۔ شاعری میں وہ بات کہی جا سکتی ہے جو تمام جہاں شعلے اگل رہے ہوں، پوری دنیا آگ میں جل رہی ہو اور تمام دنیا بے قابو ہے، نفرت کی آگ میں جل رہی ہو، ایسے وقت میں اگر ایک شاعر اپنے کلام سے، اپنے کسی ایک شعر سے کوئی بات کہہ دے، کیونکہ شاعری سیدھے دل پر اثر کرتی ہے۔ آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں ہندوستان کے بہت ہی کون مشق شاعر، بہت ہی خوبصورت اور معتبر شاعر جناب عبید اعظم اعظمی صاحب۔ آپ تمام اس پوری کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً جس وقت یہاں شعراء آئے تھے تو ایک عجیب سا منظر تھا، لیکن ایسے ماحول میں، اس سنگراخ ماحول میں مشاعرہ کرنا، شعراء کو بلانا اور ایسے ماحول میں جہاں جہاں اچھی شاعری آپ نے سنی ہے، آپ نے شعراء کو داد و تحسین سے نوازا۔ میں آپ کی سماعت کو ادب نوازی کو سلام کرتا ہوں۔ آئیے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک ایسے شاعر کو پیش کرتا ہوں کہ جس نے حالات پر ایسی نظر رکھی، ایسی انگلی رکھی کہ کاغذ کے سینے پر جب قلم رکھا تو یقین کاغذ چیخ اٹھا اور پوری دنیا میں، پوری ادبی دنیا میں، پورے مشاعروں میں اپنی ایک شناخت، اپنی ایک پہچان اتنے کم وقت میں غالباً کسی شاعر نے نہیں بنائی۔ آئیے میں بہت ہی محبت اور ادب احترام سے جناب اسد بستوی سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں، پرزور تالیوں سے استقبال کریں۔ قابل مبارکباد ہیں مشاعرہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران، خصوصاً سید منصور صاحب، ذوالفقار گڈو صاحب، بھائی امتیاز، جنہوں نے اس عظیم الشان مشاعرے کا اہتمام کیا۔ حاضرین گرامی، پورے ہندوستان میں سفر ہوتا ہے مشاعروں کے حوالے سے، 1,50,000 کئی ہزار کا مجمع ہوتا ہے، لیکن اتنی خوشی محسوس نہیں ہوتی جتنا آپ سے مل کر ہوئی، کیونکہ آپ چاہتے تو باہر بھی گھوم سکتے تھے، آپ چاہتے تو دوسری محفل کا بھی حصہ بن سکتے تھے، لیکن مبارکباد ہے آپ کہ آپ اس مشاعرے میں تشریف لائے۔ سلام آپ کی ادب نوازی کو، سلام آپ کی شعرا نوازی کو، سلام آپ کی اردو نوازی کو۔ کوشش کرتا ہوں 4 مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، اگر اچھا لگے تو آپ تمام لوگ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازم۔ سنیں دوستو، جو راہ حق میں، جو راہ حق میں ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، جو راہ حق میں ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، جو راہ حق میں ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، وہ لوگ زیر قدم آسمان رکھتے ہیں۔ میرے سامنے تمام اہل علم حضرات تشریف رکھتے ہیں، تمام علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، تمام حضرات کی شرکت پیش کرتا ہوں بطور خاص۔ جو راہ حق میں ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، وہ لوگ زیر قدم آسمان رکھتے ہیں، انہیں نماز کی توفیق دیتا ہے اللہ، انہیں نماز کی توفیق دیتا ہے اللہ، جو 5 وقت خیال اذان رکھتے ہیں، جو 5 وقت۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ حاضرین گرامی، مجھے دعائیں نصیب ہوئی صدر مشاعرہ علی جناب عبید اعظم اعظمی صاحب کی، بھائی عالم نظامی صاحب کی، محترمہ رانا تبسم صاحبہ کی، ناظم مشاعرہ علی جناب نظر بجنوری صاحب کی۔ حاضرین گرامی، کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو جوڑ سکوں۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ اسی طرح اپنے محبتوں سے نوازیں۔ میری مائیں اور بہنیں یہاں تشریف رکھتی ہیں، ان کے حوالے سے 4 مصرے پڑھتا ہوں اور ایک پیغام دیتا ہوں، آپ تمام لوگ کو پیغام دیتا ہوں۔ پیش کرتا ہوں۔ عمل تو اس پہ کرے گا تو پائے گا راحت،
अमल तू इस पे करेगा, अमल तू इस पे करेगा तो पाएगा राहत। न पाल दिल में जहाँ के फजूल खर्चों को, न पाल दिल में जहाँ के फजूल खर्चों को, न पाल दिल में जहाँ के फजूल खर्चों को। अगर है बचना जहन्नम की आग से तुझको, अगर है बचना जहन्नम की आग से तुझको, हलाल रिस्क खिला सिर्फ अपने बच्चों को, हलाल रिस्क खिला सिर्फ अपने बच्चों को, हलाल रिस्क खिला सिर्फ अपने बच्चों को। और हाज़िरीन गिरामी, हमारा ये मुल्क 125 करोड़ आबादी वाला मुल्क है। ये मुल्क हिंदुस्तान अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। ये मुल्क अपने कौमी यकजहती के लिए मशहूर है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। हाज़िरीन गिरामी, मुशायरे का एक मकसद हुआ करता है और आज के मुशायरे का भी एक मकसद है जो मैं अपने 4 मिसरों में बयान करता हूँ, पेश करता हूँ। बता अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, मार डालेगी। सुने दोस्तों, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना। क्या कहने भाई, अब पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करो। बहुत हालात के आगे पर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, मेरे बड़े भाई नदर बिजनौरी साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा। पेश करूं, अगर आपकी इजाजत हो तो दोबारा पढ़ूं। जी। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। और हाज़िरीन गिरामी, आपको 1.5 महीने कब्ल लेके चलता हूँ। आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के हालात, जब अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे को भीख की तरह बैंकों में लेने के लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैंकों की लाइनों में लगना पड़ता है, तो एक दर्द होता है। गुड्डू भाई, मैं उस दर्द को अपनी शायरी बनाकर पेश करता हूँ, पेश करता हूँ। न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा। आप जितने हजरात तशरीफ रखते हैं, मुझे यकीन है कि एक फर्द 1,000 फर्द के बराबर है, एक शख्स की तालियों 1,000 शख्स की तालियों की बराबर है। आप मेरे शेर की तारीफ करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ, ताकि और भी हिम्मत के साथ और भी जुर्रत के साथ पूरे हिंदुस्तान में आपकी तर्जमानी कर सकूं। पेश कर
نہ مفلس بیٹیوں کے ہاتھ میں کنگن ہی آئے گا، جو جینا چاہتے ہیں سب نہ وہ جیون ہی آئے گا، جو جینا چاہتے ہیں سب نہ وہ جیون ہی آئے گا، نہ مفلس بیٹیوں کے ہاتھ میں کنگن ہی آئے گا، بدل دو ساری نوٹ پھر بھی ہندوستان میں صاحب، بدل دو ساری نوٹ پھر بھی ہندوستان میں صاحب، نہ اچھے دن ہی آئیں گے نہ کالا دھن ہی آئے گا، نہ اچھے دن کیا کہنے بھائی، واہ 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 آئے گا، نہ اچھے دن ہی آئیں گے نہ کالا دھن ہی آئے گا۔ اور حضرت ایک گرامی شاعر کی بددعا ہے یہ۔ انشاءاللہ شاعر کے ساتھ ساتھ پورے ملاڈ والوں کی، پورے ہندوستان کے لوگوں کی بددعا ہے۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ گڈو بھائی، کبھی بیف پر پابندی، کبھی شریعت پر پابندی، کبھی NDTV پر پابندی، کبھی IRF پر پابندی، کبھی نوٹ پر پابندی، یہ تمام پابندیاں میں 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ اگر لگے کہ میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ کی ترجمانی کرتا ہوں، تو جتنے بھی لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں تمام لوگ مجھے اپنی محبتوں سے نوازیں گے۔ پیش کرتا ہوں۔ ارشاد۔ یہاں ہر روز ایک فتنہ نیا ایجاد ہوتا ہے، یہاں ہر روز ایک فتنہ نیا ایجاد ہوتا ہے، مصیبت ہر قدم پر ساتھ میں ہے کیا کیا جائے، مصیبت ہر قدم پر ساتھ میں ہے کیا کیا جائے، کبھی اس پر ہے پابندی کبھی اس پر ہے پابندی، کبھی اس پر ہے پابندی کبھی اس پر ہے پابندی، حکومت جاہلوں کے ہاتھ میں ہے کیا کیا جائے، حکومت جاہلوں کے ہاتھ میں ہے کیا کیا جائے۔ اور حضرت گرامی، ہندوستان کے 125 کروڑ لوگوں کا درد، جب بیف کے نام پر ہزاروں لوگوں کو روزی روٹی سے محروم کیا جاتا ہے، شریعت کے نام پر کئی مسلم نوجوانوں، کئی مسلم عورتوں کے حق کی بات کی جاتی ہے، جب دہشت گردی کے نام پر کئی مسلم نوجوانوں کو بے قصور جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، جب انکاؤنٹر کے نام پر کئی نوجوانوں کا قتل کیا جاتا ہے، جب نوٹ بندی کے نام پر کئی معصوموں کی جانیں لی جاتی ہیں، تو 4 مصرے ہوتے ہیں، اور 4 مصرے کو میں نے پورے ہندوستان میں پڑھا، پورے ہندوستان نے بڑی دعاؤں سے نوازا۔ آج آپ اپنی محبتوں سے نوازیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح آپ کی ترجمانی کرتا رہے گا آپ کا یہ بھائی حسن بستوی۔ پیش کرتا ہوں۔ جو انگریزوں کے مخبر تھے وہی اس بار بیٹھے ہیں، جو انگریزوں کے مخبر تھے وہی اس بار بیٹھے ہیں، وفاداروں کی کرسی پر سبھی غدار بیٹھے ہیں، وفاداروں کی کرسی پر سبھی غدار بیٹھے ہیں۔ اور آنے والا الیکشن اور میرا یہ شعر پیش کرتا ہوں، آپ میرے اس شعر کی تائید کرنا۔ جو انگریزوں کے مخبر تھے وہی اس بار بیٹھے ہیں، وفاداروں کی کرسی پر سبھی غدار بیٹھے ہیں، بہت ہم سہ چکے ہیں ظلم اب اگلے الیکشن میں، بہت ہم سہ چکے ہیں ظلم اب اگلے الیکشن میں، سبق تم کو سکھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، سبق تم کو سکھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور حضرت گرامی، شعراء کرام کی فہرست بڑی طویل ہے، محترم مالی جناب عبید اعظم آخری صاحب کو سننا ہے، بھائی عالم نظام اسد صاحب ایسا
ہے کہ آپ کی آواز دبانے کے لیے کچھ پیسے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہیں پتہ نہیں کہ شاعر پیسے میں نہیں بکتے. آپ تمام لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ مشاعروں میں پیسے کی تہذیب نہیں ہے. آپ کی محبت اس سراخوں پر. بالکل حاضرین گرامی، یہ پیسے والا جو سلسلہ ہے بند کر دیا جائے، کیونکہ آلریڈی ہم نے مجھے کیا لینا ہے کمیٹی سے میں نے طے کر لیا ہے. حاضرین گرامی بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، جتنے لوگ ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے. تمام لوگ بیدار ہیں اور چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی خدمت اور کر دوں آپ کی. میرے سامنے یہاں کئی بچے تشریف رکھتے ہیں. پوری زندگی کے ساتھ آپ لوگ اگر مشاعرہ سننا چاہتے ہیں، شاعری سننا چاہتے ہیں، پرزور تالیوں سے استقبال کریں اور یہاں سے اس وقت کو پوری طرح سے وصول کریں آپ لوگ. حاضرین گرامی، میرا بڑا بھائی عالم نظامی یہاں تشریف رکھتا ہے. عالم نظامی نے ایک شعر کہا تھا کہ خوشیوں سے ہم سب کا جیسے رشتہ ناتا ٹوٹ گیا. خوشیوں سے ہم سب کا جیسے رشتہ ناتا ٹوٹ گیا. جب سے نئی سرکار بنی ہے سارا دھندا ٹوٹ گیا. میں نے ایک بات کہی پورے ہندوستان میں کہ خوشیوں سے ہمارا ناتا جڑ سکتا ہے، خوشیوں سے ہمارا سلسلہ پھر سے جڑ سکتا ہے، ہم پھر سے خوشحال ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک مشن کی ضرورت ہے، وہ مشن جو بھائی اسلم شیخ صاحب نے یہاں شروع کیا. حاضرین گرامی، 4 مصرے پڑھتا ہوں اور ایک پیغام دیتا ہوں. اللہ کرے پیغام آج کے اس اسٹیج سے پوری دنیا میں پہنچے، پورے ہندوستان میں پہنچے. پیش کرتا ہوں. سیاست چاہتی ہے کام ایسا کر دیا جائے، سیاست چاہتی ہے کام ایسا کر دیا جائے، سیاست چاہتی ہے کام ایسا کر دیا جائے. جو اپنے لوگ ہیں ان کو پرایا کر دیا جائے، جو اپنے لوگ ہیں ان کو پرایا کر دیا جائے. سیاست چاہتی ہے کام ایسا کر دیا جائے. اگر جینا ہے امن و شانتی کے ساتھ بھارت میں، اگر جینا ہے امن و شانتی کے ساتھ بھارت میں، تو پھر ایسی حکومت کا صفایا کر دیا جائے، تو پھر ایسی جائے. سیاست چاہتی ہے کام ایسا کر دیا جائے. اور حاضرین گرامی آخری 4 مصرے پڑھتا ہوں اور آخری 4 مصرے پر آپ ڈھیر ساری دعائیں دے کے مجھے رخصت کر دینا. پیش کر. خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا، خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. وہ چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا، وہ چندن کو اگر بتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. خزانے کو وہ ایک رتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے ایک چائے والے کو، حکومت ہم نے اپنی دے دی ہے ایک چائے والے کو. ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ. واہ 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 واہ، کیا کہنے جناب اسد بستمی صاحب. ہمیں وہ چائے کی پتی سمجھ کر بیچ ڈالے گا. یہ خوف لاحق تو ضرور ہے، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کر سکے. شاعر احتیاط سے کام لیتا، خطرات جب ہوتے ہیں تو وہ اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے. جون ایلیے کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. شاعر جو دیکھتا ہے وہ بولتا ہے، اس لیے اس پہ الزام بھی لگتے ہیں. کئی بار وہ جیلوں میں بھی جا چکے ہیں تمام شعراء، لیکن سچ بولنے سے کبھی باز نہیں آتے، کیونکہ وہ سچ بولنے کے لیے ان کے ہاتھ میں قلم آتا ہے اور جو دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب اسد بستمی صاحب، آپ نے مشاعرے کو نئی زندگی دی، نیا آہنگ دیا. میں چاہتا ہوں ایک بار ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پرزور تالیوں سے. یقیناً سردی کا احساس آپ کو ستا رہا ہے.